ہمارا مزاج ہی بن گیا کہ نہیں یہ ان کے مزاج کے ان کو ان کے ساتھ رکھو، کہ نہیں مزاج کی موافقت سے تربیت نہیں ہوتی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاج کی موافقت سے وقت اچھا گزرے گا. نہیں، مزاج کی موافقت سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت ہوتی ہے مزاج کی مخالفت سے. یہ بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھنے. تربیت کیسے ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل پکی بات. مزاج کی مخالفت سے تربیت ہوتی ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 سال کام کے ہیں اور 13 سال تربیت کے ہیں. بہت مشکلات سے گزرے. کون؟ مہاجرین. جی ہاں، بہت مشکلات سے گزرے. 23 میں سے 13 سال بڑی مشکلات کے گزرے. تو یہ بات تھی کہ مزاج کے مخالف مزاج میں چلنا یہ مجاہدہ ہے، اس میں تربیت ہے. اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہنا یا اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہنا تو یہ کہ سیاحت ہے، دعوت نہیں ہے. اپنے مزاج والوں کے ساتھ رہنا سیاحت ہے، تفریح. جی ہاں، ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ جو اپنے مزاج والوں کے ساتھ چلتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ یہ ہمارے آدمی والے آدمی ہوں گے. امت میں تفریق کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ اپنے مزاج والوں کو ساتھ لیا. اور یہ اپنے مزاج والوں کو ساتھ لینا یہ دعوت کے ہر اسٹیج پر ہے. میں آپ کو ضروری بات کہہ رہا ہوں، جتنی اسٹیج ہے نا دعوت کے سب میں ہے یہ بات. ایک مسجد کے گشت سے لے کر عالمی تقابل تک یہ بیماری پیدا ہو گئی. میری بات بہت غور سے سننی پڑے گی. کہاں سے؟ ایک مسجد کے گشت سے لے کر عالمی تقاضوں تک یہ بات پیدا ہو چکی ہے. میرا آدمی کون ہے، میرا خیال کا کون ہے. جی میں بہت ضروری بات کر رہا تاکہ ہم سوچیں اس کو کہ اللہ کی مدد کیوں رکی ہوئی ہے. اتنے کام کے ساتھ اتنی جماعتیں پھر رہی ہیں کہ نصرت کے نزول کا سبب وہ امت کی اجتماعیت ہے. اجتماعیت اس کو نہیں کہتے کہ اپنے اپنے مزاج کے لوگ جمع ہو جائیں. یہ نہیں، یہ امت کا افتراق ہے. یہ امت کا افتراق ہے. یہاں یہ اجتماعیت نہیں ہے، امت کی افتراق ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ رنگ، زبان اور علاقائیت اور برادری کی نسبتیں ختم ہو جائیں. یہ اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. اس کو اجتماعیت کہتے ہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ مزاج کی مخالفت سے تربیت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اے اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. یہ حکم دیا حضرت اقسم کو، وغزو مع غیر قومی. اس میں بڑی حکمت تھی. یہ آگے فرمایا کہ اگر تم اجنبی لوگوں کے ساتھ نکلو گے تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم باعزت ہو جاؤ گے اپنے قوم میں. قوم میں عزت بڑھے گی. کیوں عزت بڑھے گی؟ کہ یہ تو سب کے ساتھ چل لیتے ہیں. یہ ہے عزت کا راستہ، یہ ہے عزت کا راستہ. اس روایت میں یہ فرمایا یا اقسم وغزو مع غیر قومی، اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو اللہ کے راستے میں، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی حکمت یہ تھی کہ خواص کو رکھو عوام کے ساتھ تاکہ امت کے درمیان کی اونچ نیچ ختم ہو. یہ نہیں کہ آپ اپنے مطلب کا آدمی چاہتے ہیں کہ میرے مطلب کو کون ہے، کہ سب کے ساتھ چلو، کہ سب کے ساتھ چلو. جی سب کے ساتھ چلو، سب کے ساتھ چلو. جب درجے بن جائیں گے تو حقارت یقیناً آئے گی. کیا بنیں گے؟ درجے بنیں گے تو حقارت آئے گی. یقینی بات ہے کہ یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ عزیز ہیں، یہ حقیر ہے. کیا آئے گی؟ حقارت آئے. اور یہ کہیں کہ مسلم کی تحقیر، سننا غور سے، مسلم کی تحقیر کہ یہ تو اسلام سے محرومی کا سبب ہے. مسلمان کی تحقیر، یہاں مسلمان کی تذلیل، کہ تمہارے دائرے میں کوئی بھی آوے اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مقام ہے. کوئی بھی آوے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن بنایا. ہاں لیکن یہ کالے ہیں،
کالے ہیں، ان کو مؤذن بنایا کہ میرا مؤذن بلال، حالانکہ کالے ہیں جی، مؤذن حضرت بلال کو بنایا، حالانکہ کالے ہیں. تو کالوں کا یہ احساس ہٹایا کہ گوروں کے درمیان اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. دیکھو ایک کالے آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سب تو گورے ہیں، آپ سب تو گورے ہیں، جی جی آپ سب تو گورے ہیں، میں کالا ہوں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا نہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ تیری جنت میں تیرے چہرے کی سفیدی کتنی مسافت سے نظر آئے گی. جی ہاں، اور کرو حدیث و بات، کتنی مسافت سے نظر آئے گی. یہ بتلایا کہ جب تم یہاں جمع ہوگے ہمارے ساتھ تو وہاں کیسے جدا ہو جاؤ گے؟ دل بڑا کیا، یہ نہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو. میں ایک بات کہی بیچ میں، ایک جملہ کہا ہے کہ کسی مسلمان کی تحقیر اسلام سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ کالا ہے، چھوٹا ہے، نیا ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجنبی، کالے، ناک پچکی ہوئی، یہ بھی ایک عیب ہے. جی ہاں، عرب کھڑی ناک کے ہوتے ہیں، عرب کھڑی ناک پر ہوئی. عجمی افطس ہوتے ہیں، پچکی ہوئی ناک. عرب آپ دیکھیں گے، آپ عربوں کھڑی ناک والے ہوتے ہیں، یہ حسن کی علامت ہے. جی سنو، یہ پچکی ہوئی ناک اور چہرے پر چیچک کے داغ اور مزید اور رنگ کالا. سنو، آپ اہتمام کرتے تھے بہت زیادہ. یہ فرماتے تھے کہ اگر تو لڑکی ہوتی تو میں تجھے کیسے رخصت کرتا زیور کپڑے پہنا کے، تیری شادی کرتا، زیور کپڑے اچھے پہنا کر. جی ہاں، صحابہ کے درمیان ابھی فرماتے. جی ہاں، تاکہ ہمارے ماحول میں یہ بات نہ پیدا ہو کہ ہم اور ہیں یہ اور ہیں. تو آپ نے ان کی اہمیت کے لیے عرفات سے چلنے میں تاخیر کی. عجیب قصہ ہے، میں ایک بات عرض کی ہے، کسی محسن کو حقیر نہ جانو نہ حقیر کرو، نہ حقیر جاننا نہ اس کو حقیر بنانا، بالکل نہیں. اللہ کی یہاں یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں. کیونکہ آدمی اپنے آپ کو عزیز بنانے کے لیے دوسرے کو حقیر کرتا ہے. یہ مزاج ہے، انہیں چھوٹا بنا ہوتا کہ ہم بڑے بنیں، انہیں پیچھے ہٹا ہوتا کہ ہم آگے بڑھیں. چنانچہ آپ نے عرفات جو ہے مزدلفہ سے عرفات سے نکلنے میں دیر کیا، عرفات سے بہت تاخیر ہو گئی. اب صحابہ منتظر کہ آپ کیوں نہیں نکل رہے؟ صحابہ منتظر، سارے بڑے بڑے انصار مہاجرین سب منتظر، دوبارہ صحابہ آپ کیوں نہیں نکل رہے؟ بہت دیر کے بعد اسامہ آئے. آپ نے فرمایا کہ ہم ان کا انتظار میں تھے، ان کے انتظار میں تھے. اسامہ آئیں گے تو چلیں گے، ہم آئیں گے تو چلیں. تو اہل یمن نے کہا لو یہ بھی کوئی اس قابل ہے اس کا انتظار کیا جائے. کیوں اس کا انتظار کیا گیا؟ اس پر اہل یمن نے یہ کہا کہ ان کا کیوں انتظار کیا گیا؟ چنانچہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا یہی سبب ہوا. پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ سنو بہت غور سے، ہمارے یہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے چاہو جو چاہو کر لو. پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ انہوں نے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو حضرت اسامہ کی حیثیت کے اعتبار سے حقیر سمجھا کہ یہ اس کی حیثیت نہیں کہ ایک ناک پچکے ہوئے کالے اور چیچک کے داغ والے غلام کی کا یہ اہتمام کیا گیا. کیا ضرورت تھی اس کی؟ بہت ڈرنے کی بات، بہت ڈرنے کی بات. یہ میں نے ایک سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، یہ سچی مثالیں ہیں.